آج ہمارا حال بہت ہی عجیب ہو چکا ہے۔ مسجدوں کے اندر آ کر کے مؤذنین حضرات پہ ایسا آرڈر چلاتے ہیں، ایسا حکم چلاتے ہیں کہ جیسے ان کو 4-5 ہزار روپے کی تنخواہ کے عوض خرید لیا ہو۔ میرے عزیزو، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ قوم ہمارے ائمہ اور مؤذنین کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتی ہے۔ اسے ٹفن لے کر کے بھیج دیا جاتا ہے کہ جاؤ محلوں کے اندر گھروں کی کنڈیاں کھٹکھٹاؤ اور کھانا بھیک کے طور پر مانگ کے لے کر کے آؤ۔ یہ سب سے بڑی توہین ہے، اور یہ ہمارے ائمہ اور مؤذنین کی توہین نہیں ہے، بلکہ یہ اس علم کی توہین ہے جو علم انہوں نے اپنی زندگی کا سب کچھ قربان کر کے حاصل کیا ہے۔ دوستو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمیں اذان پڑھوانے کے لیے بھی انہی کی ضرورت پڑا کرتی ہے، نام رکھنے کے لیے بھی انہی کی ضرورت پڑا کرتی ہے، اور جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی نماز پڑھانے کے لیے بھی انہی حضرات کی ضرورت پڑا کرتی ہے، اور اس کو قبر تک اتارنے میں یہی ہمارے کام آتے ہیں۔ لیکن قوم ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہے، اللہ اکبر، ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں، میں آج اپنے محلے کی مسجد میں کھڑا ہوا ہوں، اور میں آپ کو دکھا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں جو مؤذن صاحب رہتے ہیں ماشاءاللہ کتنی اچھی طرح سے صاف صفائی کا خیال رکھتے ہیں، اور مسجد کی تمام تر ذمہ داریوں کو بخوبی نبھانے کا وہ کام کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے میں یہی دعا کروں گا کہ مالک حقیقی ان کی تمام تر ضروریات کو پردہ غیب سے پورا فرمائے اور ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھیے، آپ دیکھ سکتے ہیں، مسجد کا معائنہ کریں۔ زیادہ صاف صفائی انہوں نے کی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ آئیے میں آپ کو جو ہے مؤذن صاحب سے ملاقات کراتا ہوں، اوپر آ جائیے۔ آئیے دوستو، جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں، یہ ہماری مسجد کے مؤذن صاحب ہیں۔ آئیے میں آپ کی ملاقات کراتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اور سب خیریت سے ہیں؟ جی۔ نیچے دیکھا ماشاءاللہ کافی صاف صفائی کا آپ نے جو ہے بندوبست کیا ہوا ہے، بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میں بھی اپنے ویورس کو آپ کا قرآن کریم سنوانا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ قرآن کریم کے اندر کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں ہیں۔ ماشاءاللہ، بالکل صحیح۔ اگر میں 114 صورتوں میں سے کسی بھی ایک صورت کا نام آپ کو بتاؤں تو کیا آپ وہ صورت مجھے سنا سکتے ہیں؟ کیا آپ مجھے سورہ مزمل سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا آپ نے قرآن کریم پڑھا، بہت خوشی ہوئی۔ ماشاءاللہ کافی صفائی کا یہاں خیال رکھا گیا ہے، اور مؤذن صاحب مسجد کا ماشاءاللہ بخوبی خیال رکھتے ہیں اور اس کو حتی الامکان صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسجد کے کاموں کا کرنا، مسجد کی صفائی وغیرہ کا کرنا، یہ صرف ہمارے مؤذنین یا ائمہ کرام کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آج ہمارا حال بہت ہی عجیب ہو چکا ہے۔ مسجدوں کے اندر آ کر کے مؤذنین حضرات پہ ایسا آرڈر چلاتے ہیں، ایسا حکم چلاتے ہیں کہ جیسے ان کو 4-5 ہزار روپے کی تنخواہ کے عوض خرید لیا ہو۔ میرے عزیزو، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہر انسان یہ کوشش کرے کہ مسجد کی صفائی میں کروں تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے،
کیونکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے میری امت کے اجر پیش کیے گئے، یہاں تک کہ وہ گرد و غبار بھی پیش کیا گیا جو انسان مسجد سے اٹھا کر باہر پھینکتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو انسان مسجد سے کسی کوڑے کو، کسی تنکے کو اٹھا کر کے پھینکتا ہے، اس کے بدلے بھی اس کو اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ لیکن آج ہمارا حال بڑا ہی عجیب ہے، اور یہ قوم ہمارے ائمہ اور مؤذنین کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتی ہے۔ اسے ٹفن لے کر کے بھیج دیا جاتا ہے کہ جاؤ محلوں کے اندر گھروں کی کنڈیاں کھٹکھٹاؤ اور کھانا بھیک کے طور پر مانگ کے لے کر کے آؤ۔ یہ سب سے بڑی توہین ہے، اور یہ ہمارے ائمہ اور مؤذنین کی توہین نہیں ہے، بلکہ یہ اس علم کی توہین ہے جو علم انہوں نے اپنی زندگی کا سب کچھ قربان کر کے حاصل کیا ہے۔ میرے دوستو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمیں اذان پڑھوانے کے لیے بھی انہی کی ضرورت پڑا کرتی ہے، نام رکھنے کے لیے بھی انہی کی ضرورت پڑا کرتی ہے، اور جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی نماز پڑھانے کے لیے بھی انہی حضرات کی ضرورت پڑا کرتی ہے، اور اس کو قبر تک اتارنے میں یہی ہمارے کام آتے ہیں۔ لیکن قوم ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہے، اللہ اکبر، ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ اگر ہمارے حالات یہی رہے تو وہ دن دور نہیں کہ ہم اماموں کو تلاش کرتے پھریں گے لیکن امام ہاتھ نہیں آئیں گے، مؤذنین کو تلاش کریں گے لیکن اچھے مؤذنین ہمیں نہیں ملیں گے۔ اسی لیے میرے دوستو، ہمارے حالات دیکھ کر، ہماری قوم کا یہ برتاؤ دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگ اس لائن سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش کریں اور اپنے ائمہ اور مؤذنین کا احترام کریں، یہ قابل احترام لوگ ہیں۔